बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सब्ज़ इनकलाब में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहसिन कमर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि प्रोग्राम सब्ज़ इनकलाब में हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो तवानाई का बहरान है उस पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है। यूजुअली हम बात करते हैं कि जो अल्टरनेट एनर्जी के रिसोर्सेज हैं एंड इन पर्टिकुलरली जो ज़राअत से मुंसलिक हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी मदद से किस तरह से तवानाई हासिल की जा सकती है। आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक इंतहाई जो अहम टॉपिक होगा आज के प्रोग्राम का वो ये है कि पाकिस्तान में जो तवानाई मौजूद है, जितनी भी बिजली इस वक्त मौजूद है, क्या उसको एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या जो हमारे घरों में जो बिजली का इस्तेमाल है क्या उसको इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या हम इतनी ही जो सहूलत है बिजली से लेके क्या इसमें कुछ बचत कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को भी सहल बनाएं? इस पे बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में बात होगी कि सिविल सोसाइटी का क्या किरदार है, आम पाकिस्तानी का क्या किरदार है, वो क्या किरदार अदा कर सकता है बिजली को बचाने में और उसके बाद बिजली के पैदावार के हसूल में। प्रोग्राम में हमारे साथ दो बड़े मुअज़्ज़ज़ जो शुरका हैं, उनका मैं आपसे तावन करवाता जाऊँ। प्रोग्राम में सबसे पहले हमारे पास तशरीफ़ रखते हैं ब्रिगेडियर आगा अली हसन साहब, जो कि सिविल इंजीनियर भी हैं और सबसे बढ़ के ये बड़ा क्लोजली रिसर्च करते हैं जो पाकिस्तान में बिजली के बहरान पाया जाता है उस पर पैशनेटली परसू करते हैं। बिजली के ओवरऑल जितने भी एनर्जी से रिलेटेड जितने भी डायनामिक्स हैं उस सारे को बड़ा पैशनेटली परसू करते हैं। उनके साथ हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं इफ्तिखार अहमद कैसरानी साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं रीन्यूएबल एनर्जी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के, और ये भी ना सिर्फ ये कि अल्टरनेट एनर्जी पे बहुत सा काम कर रखे हैं बल्कि उसके साथ साथ बड़ा पैशन रखते हैं कि किस तरह से इस मुल्क से बिजली का बहरान और तवानाई का बहरान ख़त्म किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रिगेडियर साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सबसे पहले अगर हम थोड़ी सी रोशनी डालें कि हमारे मुल्क में बिजली का बहरान है क्या बिजली का बहरान है भी है या बेसिकली ये हमारी नाअहली है, हम लोगों का जो इस्तेमाल है वो प्रॉपर्ली नहीं, आप क्या समझते हैं? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा मुझे मदऊ करने पर। जैसा कि मैंने अभी तक देखा है कि बिजली के बहरान को आप तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक बिजली का, सही, एक गैस का और एक फ्यूल का। फ्यूल आम तौर पर बहरान में हम शामिल नहीं करते, लेकिन हर रोज़ देखते हैं उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। ठीक, सो वो भी एक एनर्जी का या तवानाई के बहरान में मैं उसको शामिल करूँगा। पहले हम आते हैं बिजली के ऊपर, जो कि इस वक्त सबसे बड़ा बहरान हमारे सामने है। आप सबको मालूम है कि हमारे यहाँ जो जो रिक्वायरमेंट है इस वक्त वापडा के कुछ फिगर्स के मुताबिक वो तकरीबन 22,000 मेगावाट्स है। ठीक, लेकिन जो हमने इंस्टॉल की हुई है वो है तकरीबन 20,000 मेगावाट। ठीक, लेकिन मुख्तलिफ़ वजूहात, जिसमें से कुछ इक्विपमेंट पुराने हैं या कोई और वजूहात हो सकती हैं, आज तक जो आजकल के दिनों में जो लेटेस्ट उन्होंने प्रोड्यूस किया है वो 14,500 मेगावाट तक प्रोड्यूस किया है। सो आपका जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, वो है 22,000 और आप मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सके हैं 14,500। ठीक है जी। अब इसकी वजह से इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, पहले हम ये देखें किसका कितना खात है, हमारा कितना है, गवर्नमेंट का कितना है और हालात का कितना है। तो वो मेरा ख्याल है पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। मेरे नज़दीक जो एक्चुअल जो हमारे पास अवेलेबिलिटी में जो कमी है उसका तकरीबन 25 से 30% जो है वो चला जाता है चोरी में, वो चला जाता है लाइन लॉसेस में, ठीक, और वो चला जाता है फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। सही, आप कह रहे हैं कि जितनी कंप्लीट पैदावार है उसका 25 से 30% जो है जी वो चोरी की शक्ल में या पुराने इक्विपमेंट या फॉल्टी जो हमारी लाइंस हैं उनकी मदद से नुकसान हो रहे हैं उनका। जी जी उनका नुकसान हो। ठीक है ना जी। चोरी पर काबू पाना गवर्नमेंट जितना कर सके वो बेहतर है। सही। लाइन लॉसेस एक ऐसी चीज़ है कि जो एक फ़िज़िकल या साइंटिफिक फिनोमेना है, उसका अवॉइड करने का सिर्फ यही तरीका है कि जितनी भी जनरेशन यूनिट हैं वो अगर शहरों के नज़दीक होंगी तो लाइन लॉसेस कम होंगी। फ़िलहाल हमारी वो कम होगा उतना लाइन लॉसेस कम होंगी। वो भी हम कर सकते हैं अगर हम सोलर की तरफ जाएँ, तो अगर हम प्लांट्स नज़दीक लगाएंगे तो आपको लाइन लॉसेस कम मिलेंगे। सही सही। इस बात से एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि आइंदा अगर पाकिस्तान रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करता है तो वहाँ पे इस बात को मलहूज़े खातिर रखा जाए कि शहरों के करीब प्लांट्स होंगे तो मुस्तकबिल में भी जो पावर स्टेशन लगेंगे उनके लाइन लॉसेस कम होंगे। उसका अवॉइड करने का एक मेन ज़रिया ये है कि वो नज़दीक। ठीक।
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد فالٹی ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے. وہ ہمیں پتہ ہے کہ مختلف جگہ پر ڈسٹریبیوشن جو ہوتی ہے, اس کی پیسوں کی کلیکشن جو ہوتی ہے, ان میں کافی پرابلمز ہیں. وہاں پر اگر امپرومنٹ کی جائے تو یہ چیز بہتر بنائی جائے. اب آ جاتا ہوں میں لو پروڈکٹیوٹی کے اوپر. اب 20,000 انسٹالڈ ہے اور 14,500 آپ کو مل رہی ہے. اس کی کیا وجہ؟ ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ایکوپمنٹ ہو چکا ہوا پرانا بہت سارے کیسز. اب وہ پرانا ایکوپمنٹ ظاہر ہے اس لیول پر پروڈکشن نہیں دے سکتا, تو اس کی اوور آل اور رینیو اس کو کرنے کی ضرورت ہے. کچھ جگہ پر ان کو ڈسکارڈ کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ جگہ پر ان کو رینیو کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس میں مثال کے طور پہ میرے پاس جو کچھ فگرز موجود ہیں, اس میں یہ جو ہے ان کے پاس جو جینکوز ہیں ان کی تقریباً 4800 میگا واٹس جنریشن کیپیسٹی تھی, جو کہ آج کل تقریباً 20,000 دے رہی ہے, 2,000 صرف دے رہی ہے, یعنی آدھی سے میگا واٹ کم دے رہی ہے. اور اس میں کیپیسٹی ہے 3100 تک جانے کی. اب یہ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں, یا آپ اس کے ایکوپمنٹ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ایک ریزن یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس جو ایکوپمنٹ ہے جو ایک ڈفرنس آ رہا ہے, تقریباً 5,500 انسٹالڈ کیپیسٹی سے بھی کم پروڈکشن ہو رہی ہے. وہ ایک اس میں میجر ریزن یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ایکوپمنٹ بیسیکلی سپورٹ نہیں کرتا. پرانا ہو گیا. میں افتخار صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, بات ہوئی جس طرح وزیر صاحب نے سب سے پہلی بات کی کہ ہمارے ہاں جو پرابلمز ہیں بجلی کے بحران میں, اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ چوری بھی ہے, اور اس کے بعد لائن لاسز تو ٹھیک ہے, ایک ٹیکنیکل ریزن ہو گیا, گورنمنٹ اس کو امپروو کرے گی. چوری کے لیے گورنمنٹ تو نہیں کرتی ہے لوگوں کو چوری کرنے کے لیے, ہم لوگ بجلی چوری کرتے ہیں, نتیجتاً امبیلنس کریٹ ہوتا ہے, اور آپ کے سامنے بجلی کا بحران کتنا بڑھ چکا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ بحیثیت قوم ہم لوگوں میں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ بجلی چوری نہ صرف یہ کہ ایک نقصان ہے, مطلب ایک غلط کام ہے, سزا کے قابل سزا کام ہے, بلکہ قومی نقصان کر رہے ہیں ہم لوگ. ہسپتالوں میں بجلی نہیں آ رہی ہے, لوگ مر رہے ہیں اس وجہ سے. تو آپ کیا کہیں گے, ہم لوگ بحیثیت قوم کیا اتنی بنیادی چیزیں بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محسن, سب سے جو بڑا ہمارا المیہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی ہم اس طرح کے بہت سارے اور سوشل کرائمز ہیں, جب بھی ہم ان پہ بات کرتے ہیں, ہمارے پروگرام میں بہت سادہ اور عام فہم آپ کا ذمہ دار یا کسان کے سمجھنے کے لیے, کسان یا ایک عام گھریلو صارف اس تمام عمل سے متاثر ہو رہا ہے. ٹھیک. اس میں گورنمنٹ کے تمام ذمہ داران, جن لوگوں کے ذمے یہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان کی ڈیوٹی تھی, جن کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ لوگ اپنا پازیٹیو رول پلے کرتے, انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا ہے. پاکستان میں سول سوسائٹی کے کردار کو, جہاں تک سول سوسائٹی کی ریپریزنٹیشن کی بات ہے یا اس کی نمائندگی کرتے ہوئے, آج تک ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے سول سوسائٹی کے رول کو بحیثیت کردار تسلیم ہی نہیں کیا ہے. جب آپ پبلک اوپینین بلڈ کر, دنیا میں کوئی سول سوسائٹی جیسی چیز پائی جاتی ہے کیا, جو ترقی یافتہ قومیں ہیں, کیسی کوئی مثال پائی جاتی ہے؟ جو کہ آج جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں, یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک عام شخص کا کیا کردار ہو سکتا ہے, الیکشن سے لے کے اس کے بعد پروڈکشن تک, بجلی پیداوار تک, اور گھر میں بجلی چوری کو روکنے سے لے کر ایفیشینٹ یوزیج تک کیا کردار ہو سکتا ہے. کیونکہ دنیا میں کوئی سول سوسائٹی جیسی چیز پائی جاتی ہے جو جس کی وجہ سے ملک ترقی کرتے ہیں. میں چاہوں گا یہ ناظرین کو بتائیے. مثلاً کبھی بھی کمیونٹی یا آپ اپنے لوگوں کو شامل کیے بغیر کوئی بھی ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکتے ہیں. یہ میری ایک بحیثیت سول سوسائٹی ریپریزنٹیٹیو میری ایک چھوٹی سی وہ ہے. اسی پروگرام کے تحت پاکستان میں جب ہم نے رینیویبلز پہ کام کرنا شروع کیا, آلریڈی یہاں پہ بہت سارے گورنمنٹ ایجنسیز کام کر رہی تھیں, لیکن اگر آپ تھوڑا سا بھی ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو کسی بھی طرح کی کوئی اچیومنٹس نہیں تھیں. ہم لوگوں نے پہلی دفعہ اس پروگرام کو, اس کے 2 سیگمنٹ بنائے بیسیکلی. ایک سوشل سپورٹ پروگرام تھا جس کے تحت ہم لوگوں کے پاس ان کے بنیادی حقوق کے لیے یا ان کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے پہنچے. ایک بڑے آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے جب ہم نے فلڈ میں لوگوں کو جا کے ان کے ساتھ کام کیا, تب ہم نے اپنا بتایا ہے کہ وی آر فرام رینیویبل انرجی سوسائٹی. تو آپ ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے لیے این جی اوز کا جو رول ہے یا جو سول سوسائٹی کا رول ہے, آپ کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر نے وہ اچیو نہیں کیا جو کہ ایک سول سوسائٹی نے, جو ایک سوسائٹی فارم کی رینیویبل انرجی کے حوالے سے آپ لوگوں کی اچیومنٹ زیادہ بہتر رہیں.
کی پوائنٹس کیا ہیں سکسیس ویئر سکسیس لائز بیسیکلی واٹ ڈو یو تھنک کہ سول میں یہ اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں یا اس لیے لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ جو حکومتی نمائندگان اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ عوام کی مدد کے بغیر عوام کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. بدقسمتی سے ہمارے اعمال میں یہ چیز نظر نہیں آتی ہے. میں چاہوں گا کہ کی پوائنٹس کیا تھے, لوگ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. مثلاً لوگوں کا دکھ درد ان کے درمیان موجود رہ کے محسوس کیا جا سکتا ہے, جس کو ہم گراس روٹ لیول پریزنس کا نام دیتے ہیں. ٹھیک, جب تک آپ یہ کہتے ہیں کہ بجلی کی اگر ہم نے مسائل کو حل کرنا ہے تو جب تک اس کی قلت کا یہ رہنما بھی سامنا نہیں کریں گے, جب تک ان کے گھروں میں بھی 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, شاید یہ بھی جو جس طرح کی بات کر رہے ہیں آغا علی حسن صاحب, یہ بھی ان چیزوں پہ عمل شاید نہیں کر پائیں. پیر صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا, جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ایکوپمنٹ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ایکوپمنٹ جب تک امپروو نہیں ہوگا تب تک شاید ہم لوگ اپنے جو یہ پروڈکٹیوٹی ہے اس کو بہتر نہیں کر سکتے ہیں. کتنا مشکل ہے یہ سارے کا سارا عمل؟ کیا فائنینشلی پاکستان اس بات کا مکمل ہو سکتا ہے کہ ایکوپمنٹ کو اپ گریڈ کیا جا سکے آنے والے چند سالوں میں؟ لیکن جی یہ پروسیس ابھی شروع ہوا ہے. ٹھیک, اور جس طرح میری اطلاع کے مطابق جام شورو کے میں پاور پلانٹس کو انہوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک, مثال طور پر وہاں پر جو ایک وہ کام کر رہے ہیں کہ وہ جو بوائلرز ہیں, بوائلرز کو جو ہے نا زیادہ ایفیشینٹ بنانے کے لیے پہلے وہ فرنس آئل پہ تھے, ان کو کول کے اوپر کر رہے ہیں. ٹھیک, ایک اور پروسیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کول کی سلری بنا کے, تاکہ بوائلر نہ ریپلیس کرنے پڑیں, کم خرچ ہو, تو وہ اس کو کر رہے ہیں. صحیح. تو پروسیس از آن. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پروسیس میں حکومت کتنی ان اداروں کی مدد کرتی ہے کہ وہ اس پروسیس کو جلد از جلد کر کے جو کم از کم یہ کمی جو ہے جو کہ ایکوپمنٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے وہ کم کی جائے. ٹھیک, لیکن اس میں ایک اور ضروری ایلیمنٹ جو ہے جو ہمارا سمجھنے والا ہے کہ یہ پورے پرابلم میں ہمیں ایک چیز آپ سن رہے ہوں گے, سرکولر ڈیٹ. بالکل صحیح. وہ ایک بڑا میجر پارٹ ادا کر رہا ہے. ٹھیک, اس کے لیے ایک چیز سمجھنی ضروری ہے کہ سرکولر ڈیٹ شروع کہاں سے ہوا. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو جتنے بھی سسٹمز ہیں ان میں ایک بہت بڑا امبیلنس ہے. ہائیڈرو سب سے سستا ہوتا ہے جو کہ تقریباً 1.5 سے 2 روپے یونٹ ہوتا ہے. ٹھیک, اور جو فرنس آئل کے اوپر یا ان کے اوپر ہوتا ہے وہ تقریباً آپ کا 22 سے 25 روپے یونٹ تک آپ کو کاسٹ کرتا ہے. صحیح. کہاں 2 روپے اور کہاں 22 سے 25 روپے. times. اس کے درمیان آ جاتا ہے نیچرل گیس 7 سے 8 اور جو ونڈ ہے وہ 12 سے 14 کے قریب یہ چلتی ہے. ٹھیک. اب آپ کی پروڈکشن کاسٹ جو ہے اگر آپ بیلنس اپنا دیکھیں تو آپ کا ہائیڈرو جو ہے وہ 1/3 ہے. صحیح. اور یہ باقی جو تھرمل ہیں یہ ہیں 2/3. رائٹ. تو یہ کاسٹ زیادہ کر رہے ہیں. اب آپ 100 روپے لگاتے ہیں, اگر آپ کو 120 روپے ملتا ہے تو آپ وائبل ہیں. رائٹ. لیکن اگر آپ 100 روپے لگاتے ہیں بجلی بنانے میں اور آپ کو اینڈ میں 70 روپے ملتے ہیں تو آپ کا ایک ڈیفیسٹ کریٹ ہوتا ہے. رائٹ. اور یہ ڈیفیسٹ ریگولر بیسس کے اوپر بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک. آج کہیں سے آپ کے پاس پیسے آ جائیں ٹھیک. اور آپ یہ سارا سرکولر یہ ڈیٹ بڑا کلیئر کر دیں. انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. میں چاہوں گا ہم یہیں سے اسٹارٹ کریں, یہاں پہ بریک کا وقت ہو رہا ہے. ناظرین یہاں پہ ہم چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو ہم اس پہ بات کریں گے کہ کیا جو ہم لوگ گھر بناتے ہیں یا گھروں میں جو ہم لوگ ڈیوائسز استعمال کرتے ہیں کیا ان کی مدد سے بھی ان کو اگر تھوڑا سا بہتر کر دیا جائے تو کیا ان کی مدد سے بجلی کو بچایا جا سکتا ہے. یہ سب کچھ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.